بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج چوتھے ماہ میں داخل۔ سعودی ملازمین کو آجر کے پاس 4 برس مکمل کرنے کے بعد ایک پوری تنخواہ ادا کرنا لازمی۔ بھارت مقبوضہ وادی کے لوگوں کا محاصرہ فوراً ختم کرے۔ ترکی۔ چائنا 27 ممالک کو کورونا کی ویکسین برآمد کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی بہترین ڈرائیورز قرار۔ عدالت کا علیحدگی کے بعد شوہر کو گھریلو کام کے عوض بیوی کو معاوضہ دینے کا حکم۔ وزیر اعظم عمران خان کی سری لنکا آمد پر مسلمانوں کا اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج۔ اقوام متحدہ کی وزیر اعظم عمران خان کی شجر کاری مہم کی تعریف۔ بھارتی ہندوؤں نے ڈونکی کا گوشت کھانا کیوں شروع کر دیا؟ ایران میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب ضروری۔ ایران کے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے امریکہ۔ امریکی گولفر ٹائیگر وڈز کی ٹانگوں پر شدید چوٹیں۔ نوجوان لڑکی کی زندگی جہیز کی نظر۔ ایران عالمی معائنہ کاروں سے تعاون کرے یورپی ممالک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج چوتھے ماہ میں داخل ہو گیا ہے۔ ہزاروں کسان مظاہرین دہلی کے باہر موجود ہیں۔ بھارت میں ہزاروں کسان مظاہرین دہلی کے ارد گرد ٹھیکری، سنگو اور غازی پور بارڈر پر موجود ہیں۔ کسان رہنما راکیش کی اپیل پر کاشتکاروں نے احتجاجاً گندم کی فصل تلف کرنا شروع کر دی ہے۔ مختلف علاقوں میں جلسے اور جلوس جاری ہیں۔ احتجاج میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ سعودی عرب کے قانون کے تحت ملازمین آجر کے پاس 4 برس مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں 1 ماہ کی پوری تنخواہ ادا کرنا لازمی ہے۔ لیبر قانون کے تحت ملازمین کو ملنے والے حقوق کا تعین انہیں دی جانے والی آخری تنخواہ کے حساب سے کیا جائے گا، جس میں تمام مراعات شامل ہوتی ہیں۔ اگر بنیادی تنخواہ 1500 ریال ہو اور دیگر اخراجات کی مد میں اسے ماہانہ 2000 ریال ادا کیے جاتے ہوں تو اسی حساب سے 4 برس بعد اگر ملازمت ختم کر کے کارکن واپس جانے کا خواہش مند ہو تو اسے 1 ماہ کی پوری تنخواہ ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق معاہدہ ملازمت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ملازمت کا معاہدہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کارکن اپنے ملک سے روانہ ہوتا ہے۔ ورک ایگریمنٹ غیر ملکی کارکنوں کے لیے محدود مدت کا ہوتا ہے، جسے ہر برس تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ترکی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اپنے زیر تسلط مقبوضہ وادی پر جاری محاصرے کو ختم اور پابندیاں ختم کرے۔ ترک وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کے 46ویں سیشن سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ وادی پر ترکی کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازعہ حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے متعدد خصوصی نمائندوں نے بھارتی حکومت کے نام ایک خط میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ UAPA کے تحت حکام کو بغیر کسی وارنٹ کے تلاشی لینے جبکہ کسی بھی شخص کو 6 ماہ تک حراست میں لینے کے اختیار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ خط گزشتہ سال 22 دسمبر کو لکھا گیا تھا، تاہم یہ منظر عام پر اب آیا ہے۔ چائنا دنیا بھر میں 27 ممالک کو کورونا کی ویکسین برآمد اور 53 ضرورت مند ممالک کو مفت ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ مذکورہ ممالک میں سے زیادہ تر ترقی پذیر ملک ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے سروے میں پاکستانیوں کو بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی انشورنس کمپنی نے 2020 کی سروے رپورٹ جاری کر دی ہے۔
جس میں پاکستانی ڈرائیوروں کو امارات کا بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی احتیاط اور مہارت کے ساتھ شاندار اور کلاسیکل ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستانی ڈرائیورز کی شاندار ڈرائیونگ کی وجہ سے سب سے کم حادثات ہوئے ہیں۔ پاکستانی ڈرائیورز خواتین کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں اور وہ دوران سفر ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کو سب سے بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے پر لبنانی، تیسرے پر شام اور چوتھے پر اردنی ڈرائیورز کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ چائنا کی ایک عدالت نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ بیوی سے علیحدگی کے بعد گھر کے کام کاج کے عوض اپنی سابقہ بیوی کو معاوضہ ادا کرے۔ بیجنگ کی مقامی عدالت نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کے بعد یہ منفرد حکم جاری کیا ہے، جس میں شوہر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے سالوں کے دوران گھر کے کام کاج کرنے کے عوض اپنی سابقہ اہلیہ کو اس کا معاوضہ ادا کرے۔ چینی شہری اور خاتون کی شادی 2015 میں ہوئی تھی اور اب 5 سال بعد شوہر نے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، جبکہ ابتدائی طور پر خاتون طلاق کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنے شوہر سے مالی امداد کا مطالبہ کیا تھا۔ خاتون نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اس کے شوہر کے اوپر گھر کے کام کاج اور بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، جس پر عدالت نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے تحت خاتون کو ہر ماہ 2000 یوان دینے اور 5 سال کے دوران گھر کے کام کاج کرنے کے عوض لیبر قانون کے تحت 50,000 یوان ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چینی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ملک میں نئے سول کوڈز متعارف کرانے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کے موقع پر مقامی مسلمانوں نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی آمد پر مقامی مسلمانوں نے اپنی حکومت کے خلاف کولمبو میں ایک سخت احتجاج کیا ہے۔ مقامی مسلمانوں کی جانب سے سری لنکن حکومت کی کورونا سے جاں بحق مسلمانوں کی میتوں کو جلانے کی پالیسی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے موقع پر مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر تحریر تھا کہ وزیر اعظم کے بیان کو عزت دو۔ سری لنکا کے وزیر اعظم راجہ پاکسے نے کورونا سے مرنے والے مسلمانوں کی تدفین کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر کے ان کے فیصلے کو سراہا تھا۔ تاہم بعد میں حکام نے کہا تھا کہ کورونا سے مرنے والے افراد کی میتوں پر پرانی پالیسی ہی جاری رہے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ مقامی مسلمان حکومتی پالیسی کے خلاف کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ مقامی مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ کورونا سے مرنے والے مسلمانوں کی میت ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ان کی مذہبی طریقے سے تدفین کی جائے۔ اقوام متحدہ نے وزیر اعظم کے بلین ٹری سونامی پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے ورلڈ انوائرمنٹل ڈے 2021 کی میزبانی پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے قدرتی ماحول کے لیے بہترین کام کیا ہے اور ان کی حکومت میں جنگلات کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے اور اس سال پاکستان اس کی میزبانی کرے گا۔ دوستو، یہ خبر بڑی ہی عجیب سامنے آئی ہے جو کہ بھارتی میڈیا نے دی ہے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ڈونکی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے بھارتی ہندو شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کو جسمانی طاقت ملتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں گزشتہ چند ماہ میں اس کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے گوشت سے زیادہ مقبول ہے۔ عام طور پر یہ گوشت دستیاب نہ ہونے پر شہری غیر قانونی طور پر ان کا گوشت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث اس کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث آندھرا پردیش میں ان کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔
اور راجستھان، اتر پردیش، تامل ناڈو سمیت دیگر بھارتی ریاستوں سے یہ منگوائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ اس جانور کا گوشت ان جانوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہے جن کو یہاں کھانے کی اجازت دی جا سکے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کارٹون اور اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کریکٹرز کے لیے حجاب ضروری ہے؟ جواب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اگرچہ اس طرح کی فرضی صورتحال میں حجاب کرنا خود سے ضروری نہیں، لیکن حجاب نہ پہننے کے نتائج کو دیکھا جائے تو اینیمیشن میں حجاب کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران میں خواتین کے لیے حجاب کا پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے پروگرام جاری رکھنے کی دھمکیوں میں آ کر ایران سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے۔ مذاکرات پر راضی ہونے سے قبل امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے پروگرام کو جاری رکھنے کے متنازع بیان کی دھمکی میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی امریکہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا۔ ایران سے متعلق پالیسی اتفاق رائے سے تیار کی گئی تھی اور موجودہ حکومت بھی آئندہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے کانگریس سے مشاورت کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران عالمی طاقتوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور کوئی بھی طاقت ایران کو جوہری حصول سے نہیں روک سکتی۔ معروف امریکی گولفر ٹائیگر وڈز کی لاس اینجلس میں گاڑی درخت سے جا ٹکرائی جس کے دوران ان کی دونوں ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ گولفر کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی سرجری کی گئی۔ گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گولفر سٹار کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ ہوش میں ہے۔ گولفرز اور سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ٹائیگر وڈز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک لڑکی نے اپنی خود کی جان لے لی اور مرنے سے پہلے 18 صفحات پر مبنی ایک خط میں اس کی وجوہات بھی لکھ دیں، جس کے بعد اس کے سسرالیوں کو پولیس نے اٹھا کر حوالات میں ڈال دیا۔ اس لڑکی کا نام ہرشا پٹیل تھا جس کی 2020 میں ڈاکٹر ہتیندر پٹیل کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہتیندر احمد آباد کے ایک ہاسپٹل میں ملازمت کرتا ہے۔ ہرشا پٹیل نے خط میں انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے ماں باپ جہیز کم لانے پر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اس نے خط میں لکھا کہ ایک بار ہتیندر کی ماں نے اسے دھکا دے کر سیڑھیوں سے نیچے بھی گرا دیا تھا۔ پولیس نے اس کے شوہر اور ساس سسر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ عالمی معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے، ورنہ اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائے اور ایسے تمام اقدامات سے باز رہے جو پروگرام سے متعلق شفافیت میں کمی لا سکتے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے یہ بیان اس وقت جاری کیا ہے کہ جب ایران نے اقوام متحدہ کے توانائی کے نگراں ادارے کے معائنہ کاروں کی اپنے مراکز تک رسائی محدود کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ عالمی معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری کے بغیر ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کی تکمیل کے لیے کسی کا محتاج نہیں، ایک مکمل آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے اپنے دفاع میں جو بہتر لگا وہ کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔